بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے کسی نبی کی رضا کو نہیں چاہا کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، ہمیشہ برعکس معاملہ ہے کہ اللہ راضی ہو ان سے، لیکن مصطفیٰ کے لیے فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ آپ آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں، تاکہ حضور کہتے نہیں ہیں کچھ، خالی آسمان کی جانب دیکھ کے خواہش ہے مصطفیٰ کے دل میں، اور مصطفیٰ کی خواہش کا اتنا زیادہ احترام ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا رخ ایک ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ آپ ہم سے راضی، تو قبلہ وہ کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ پہلا پوائنٹ یہ کہ نام سے نہیں پکارتا اللہ، القاب سے پکارتا ہے، اور یہ وہی شان ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول، وہاں بھی چادر کے اوڑھنے والے نہیں کہا، کملی کے اوڑھنے والے نہیں کہا، جب مولائیت کا اعلان کرنا ہے، سرکاری کام ہے تو سرکاری عہدے سے خطاب کیا، اے رسول آپ پہنچا دیجئے اس پیغام کو کہ جو آپ کے رب کی جانب سے پہلے ہی نازل ہو چکا ہے، کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام ہی نہ انجام دیا۔ وہ اللہ کے جو اپنے حبیب کو اتنا چاہتا ہو کہ جسم کے ایک ایک حصے کا الگ الگ ذکر کرے، وہ اپنے حبیب سے کہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ کے ذہن میں ہے بات یہ نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں کیا، تو کبھی کیا ہو سکتا تھا کہ مصطفیٰ کوئی اللہ حکم دے وہ نہ پہنچائے؟ تصور میں نہیں تھا۔ لیکن فارسی زبان میں بھی ایک جملہ کہتے ہیں کہ کبھی آپ دیوار کو کہتے ہیں تاکہ در سن لے، یہ حضور کا کہہ کے آس پاس والوں کو سمجھانا تھا۔ میں فقط اشارہ کروں گا کہ جب ہم مصطفیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہ پہنچایا، تو تم خود سمجھ لو کہ اگر تم نے یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا۔ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تاکہ آس پاس سننے والے یہ جان لیں کہ ہم نے یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا، اور ہم جیسے بھی سمجھ جائیں کہ یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، اور آپ جیسے بھی سمجھ جائیں کہ یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ مل کے صلوات بے تو نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صل علی۔ حضور مکرم کے لیے پہلی خصوصیت بیان ہوئی کہ ہمیشہ لقب سے پکارا، دوسری خصوصیت بیان ہوئی کہ حضور کے جسم کے ایک ایک حصے کا الگ الگ ذکر کیا، تیسری خصوصیت یہ کہ حضور فقط وہ واحد نبی ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے کہا کہ میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، اللہ کہے کہ میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، ہم قبلے کو ایسی طرف موڑیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہوں۔ مصطفیٰ نے کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی فمن ارضاھا فقد ارضا، جس نے سیدہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ فاطمہ کی رضا میں مصطفیٰ کی رضا ہے، مصطفیٰ کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ، تقریباً قرآن میں 16 مقام ہیں، میں آج کی حد تک ایک تمہید بنا کے موضوع اختتام تک لے کر آ رہا ہوں۔ تقریباً قرآن میں 16 مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رب کے ساتھ اضافہ کیا ہے کہ اللہ کس کا رب ہے۔ مثلا رب السماوات والارضین، اللہ زمینوں کا بھی رب ہے، آسمانوں کا بھی رب ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، اللہ مشرقوں کا بھی رب ہے، مغربوں کا بھی رب ہے۔ رب المشارق والمغارب، دو مشرقوں کا رب، دو مغربوں کا رب، تمام مشارق کا رب، تمام مغارب کا رب، ایک مشرق کا رب، ایک مغرب کا رب۔ اس بارے میں گفتگو ایک مقام پہ کر چکا ہوں پہلے، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ آیت کو آپ مل کے پڑھیں گے میرے ساتھ، سب کو یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے۔ تو اپنا تعارف اس طرح سے کروایا کہ عالمین کا رب، زمینوں کا رب، آسمانوں کا رب، مشرقوں کا رب، مغربوں کا رب، عرش کا رب، کرسی کا رب۔ تقریباً 16 مقامات آپ کو اس طرح سے ملیں گے کہ جس میں مختلف عنوانات کو بیان کیا گیا، لیکن آپ کو 240 مرتبہ یا 248 مرتبہ قرآن میں ملے گا کہ اللہ فقط تنہا مصطفیٰ سے کہے میں تمہارا رب ہوں، میں آپ کا رب ہوں۔ کیسے قریب ہوگا اللہ بات کرے، رب کا، میں تو آپ کا رب ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کبھی قسم کھانی ہے، خود اپنی ہی قسم کھانا ویسے اچھا نہیں، مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ سچی قسم ہو، جھوٹی قسم تو حرام ہے۔ دنیاوی معاملات کے لیے قسم کھانا مکروہ ہے، آپ کا کوئی حق بھی ہے کہ بہت بڑا حق نہیں ہے تو آپ اس پر اللہ رسول کی قسمیں نہ کھائیں اور اس کو نہ لے کر آئیں، یہ مناسب نہیں سمجھا گیا، بلکہ رزق میں کوتاہی اور رزق میں تنگی کا سبب سمجھا گیا کہ کوئی سچی قسم بھی کھائے اپنے دنیاوی معاملات کے لیے، کہ جو چھوٹے دنیاوی معاملات ہیں جس میں آپ کے لیے کوئی زیادہ بڑی پریشانی نہیں ہے، لیکن آپ قسم کھا کے باتیں کریں۔ جھوٹی قسم کھانا تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ فرض کیجیے کہ انسان کو اپنی قسم کھانا چاہتا ہے، کہتا ہے یار میری قسم، وہ کہے گا میری قسم، اپنے بچے کو دیکھ کر یہ نہیں کہے گا کہ تمہارے باپ کی قسم۔ یہ آپ سمجھے اس بات کو کہ ایک انسان چلے کہتا ہے میری قسم، وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کے نہیں کہتا کہ تیرے باپ کی قسم۔ اللہ اپنی قسم کھانا چاہتا ہے قرآن میں، کہتا ہے فلا و ربک،
اے مصطفیٰ آپ کے رب کی قسم. یہ کیا منزل ہے؟ یعنی اللہ اپنی قسم بھی کھا رہا ہے مصطفیٰ کے ذریعے سے. آپ کے رب کی قسم. میں کہہ رہا ہوں نا کہ شان مصطفیٰ یہاں سے سنو. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. اور خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. مل کے صلوات بھیجے نام ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد پر دل فرج. ٹھیک ہے. تو فلا وربک آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنائیں. اور اللہ کہہ رہا ہے آپ کے رب کی قسم. تو یہ وہ فضائل ہیں کہ جو منحصر, میں نے ابھی چند گنے آپ کے سامنے, منحصر بفرد ہیں. اللہ نے کسی مقام پر یہ نہیں کہا کہ موسیٰ کے رب کی قسم. میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں یہ عام انسانوں کی بات نہیں, اور یہ انبیاء میں منحصر بفرد ہیں. عیسیٰ کے رب کی قسم نہیں, محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزوں, انسان کامل, مکمل انسان, اب اگر ان مصطفیٰ سے کوئی نصیحت کسی کو حاصل ہو تو کائنات کا عقل مند ترین انسان آپ کو وہ نصیحت کر رہا ہے. آپ یقین فرمائے گا کہ جب آپ احادیث میں, وہ احادیث کے جو صحیح احادیث ہیں, حسن احادیث ہیں, ان میں آپ اگر کوئی حضور مکرم کا فرمان پڑھتے ہیں, کوئی نصیحت ہے, میں بارز معذرت اس لفظ کو استعمال کرنے پر مجبور ہوں تاکہ میرے جوان اس بات کو سمجھ سکیں, آپ اس حدیث میں کسی نصیحت کو دیکھیں تو یہ نہیں کہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر آپ سے کوئی بات کر رہا ہے. وہ آپ سے جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر اس میں کتنا صحیح ہے, کتنا غلط ہے, کتنا ادھورا ہے, وہ اگر کہیں کہ آپ یہ کر لیجئے 5 چیزوں سے آپ کامیاب ہو جائیں گے, تو ضروری نہیں ہے کہ 5 ہوں, ہو سکتا ہے کہ 6, ہو سکتا ہے کہ 8, ہو سکتا ہے کہ 10 ہوں. اگر مصطفیٰ یہ فرمائے, یہاں پر کوئی عام انسان نہیں بات کر رہا, وہ کہ جس کی زبان پر اللہ کی مہر ہے. تو حضور مکرم کے بعد ایک شخص آیا, اس نے آگے کہا کہ مجھے نصیحت فرمائیے, اور ایسے کئی واقعات ہیں جس میں آپ کی خدمت میں روز پیش کرتا رہوں گا. تو حضور نے کہا کہ احفظ لسانک, اپنے زبان کی حفاظت کر. تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ نصیحت بہت زیادہ چھوٹی لگ رہی ہے کہ خالی حضور نے کہہ دیا کہ میری زبان کی حفاظت ہو, یعنی زبان کو سنبھال کے رکھوں, کسی پر تہمت نہ لگاؤں. زبان کی حفاظت کا مطلب خالی زبان سے آج نہیں رہا, آج سوشل میڈیا پر بھی ہے. جو بزرگ علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ کہیں پر کچھ بھی لکھیں یا فارورڈ کریں تو آپ وہ چیز فارورڈ کریں کہ قیامت میں اگر اللہ پوچھے تو آپ جواب دینے کے قابل ہوں. میں نے تو خود اپنی زندگی سے ایک بات سیکھی ہے, خود حدیث میں موجود ہے, اس لیے مطمئن ہو جاتا ہے انسان کہ اگر مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی تم پر ایسی تہمت یا ایسا الزام لگائے کہ جو تم میں نہ ہو تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ایک وہ آسان ترین نیکی ہے کہ جو اللہ نے اس کے ذریعے سے تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی ہے. ایزیسٹ نیکی, خیر, کہ جو آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا سکتا ہے. کوئی آپ کے بارے میں وہ بات کرتے کہ جو آپ میں نہیں تھی, آپ نہ پریشان ہو, اس لیے کہ وہ نیکی ہے کہ جو آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی. جب انسان قیامت میں پہنچے گا, نامہ اعمال کھلے گا کہ پروردگار یہ تو میری کوئی نیکی تھی نہیں ایسی, کریں وہ کسی نے تمہارے لیے بات کہی تھی, وہ نیکی ہم نے لکھ دی ہے. اور آپ اپنی زبان سے کیا کریں, خالی وہ چیز آگے بھیجیں کہ جو آپ سمجھ سکیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکیں گے. حضور نے کہا اپنی زبان کی حفاظت کر. اس نے پھر پوچھا کہ کوئی اور بھی نصیحت فرمائیے. حضور نے دوسری مرتبہ کہا احفظ لسانک, میں تجھ سے کہہ رہا ہوں اپنی زبان کی حفاظت کر. تیسری مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی اور تو نصیحت فرما دیجیے, کہ احفظ لسانک, اپنی زبان کی حفاظت کر. اس نے کہا رسول اللہ بس اتنا ہی؟ حضور نے کہا وہی حق واہ ہو تجھ پر, جو سب سے زیادہ قیامت میں جہنم میں جائیں گے نا وہ ہوں گے کہ جن کی زبان صحیح نہیں تھی. لہذا اپنے گھر میں اپنی زبان کو صحیح رکھیے, باہر اپنی زبان کو صحیح رکھیے, سوشل میڈیا پر اپنی زبان کو صحیح رکھیے. اگر کسی کے بارے میں کہیں پر آپ تنقید کر رہے ہیں, کوئی بات کر رہے ہیں کسی اور فرقے کے بارے میں, کچھ اور لوگوں کے بارے میں, وہاں پر بھی زبان کی آپ کی ایسی حفاظت رہنی چاہیے کہ پتہ چلے کہ مصطفیٰ کا امتی اور علی کا شیعہ بات کر رہا ہے. تو زبان کی حفاظت. یہ گفتگو میں آج میں اس مقام پہ پہنچا کہ حضور مکرم کے تمام فضائل وہ یونیک ہیں جو فقط مصطفیٰ کو حاصل ہوئے. اور توجہ رکھیے گا, میں اختتام پر آہستہ آہستہ بات کو لے کر آ رہا ہوں. اور پھر جب ان کی جانب سے کوئی ہدایت یا نصیحت حاصل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نصیحت ہے کہ جو خالی کسی تجربے کار انسان سے نہیں مل رہی آپ کو, اس سے مل رہی ہے کہ جو وحی الہی سے متصل ہے. ایک بات کہہ کے بات تمام کر رہا ہوں, بس جو کچھ حاصل ہو حضور مکرم سے یا ان سے کہ جن پر حضور نے سند قائم کی. ایک شخص تھا مسجد میں سویا ہوا تھا, آپ کے مزاج کی بات کرنے لگا ہوں, آپ
کہ روح بلند ہو جائے. اور فجر کا وقت ہوا, مولا علی بھی تشریف فرماتے حضور کے ساتھ, کچھ اور اصحاب بھی موجود تھے. حضور نے ان میں سے کسی کو بھیجا کہ جا اس کو جگا کے لاؤ. کسی نے, میں زبان حال بھی پڑھ رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے, کسی نے گویا حضور سے پوچھا یا رسول اللہ جو کام ہوتا ہے پہلے آپ علی کو بھیجتے ہیں, لیکن آپ نے اس وقت علی کو کیوں نہیں بھیجا؟ کسی اور سے کہا کہ جاؤ اٹھا کے لاؤ, علی سے نہیں کہا. جبکہ مثلاً بستر رسالت پر سونا ہو ہجرت پر تو علی, علم اٹھانا ہو بدر میں, خیبر میں, خندق میں, خیبر میں بلانا ہو تو علی, کسی جنگ میں ہو, کسی سلو میں ہو, سلح نامہ لکھنا ہو تو علی, مولا ہو تو علی, ہر قدم قدم پر علی ہے. تو اس وقت نماز میں اٹھانے کے لیے کسی اور کو بھیجا, علی کو نہیں بھیجا. میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ان سے متصل ہے ان کی بات کو بھی ویسی ہی حیثیت حاصل ہے. کہ یا رسول علی کو نہیں بھیجا, کسی اور کو بھیجا نماز پہ اٹھانے کے لیے. کہاں اس لیے میں نے کسی اور کو اس لیے بھیجا کہ کوئی اور جائے گا اور اٹھائے گا اور نہ اٹھے تو فقط نماز نہ پڑھنے کا گنہگار ہوگا. علی جائے اور علی کو رد کر دے تو ایمان سے باہر ہو جائے گا. مل کے شب جمعہ مل ایک نجف رسا نعرہ مل کے لگائیے تاکہ روح شاد ہو جائے انشاءاللہ. بھائی مدینہ اور نجف تک انشاءاللہ عشرے محرم الحرام میں میں آپ کی خدمت میں موقع فراہم کرتا رہوں گا. میں نے ایک نعرے کی ریکویسٹ کی تھی, وہ 5 چونکہ لگ گئے, تو اس لیے وہ مجھے بھی گفتگو کرنے دیجیے گا اور انشاءاللہ آپ بھی شریک گفتگو رہیے گا تاکہ بات بھی ہوتی رہے, گفتگو بھی آگے بڑھتے رہے اور ذکر مولا کی وجہ سے ہماری روح بھی شاد ہوتی رہے. وہ جو کسی نے کہا تھا کہ علی کے ذکر کی تشنگی نہیں جاتی, پیاس نہیں بجھتی ہے کبھی بھی نا. کیوں؟ علی کے ذکر کی یوں تشنگی نہیں جاتی, نماز عشق فرادہ پڑھی نہیں جاتی. تو یہ تو مل کر ہی ہوتا ہے, لیکن مل کر اس کیفیت میں کہ میں بھی کچھ کہہ سکوں اور آپ بھی سامنے سے کچھ کہہ سکیں انشاءاللہ سے. جی جی, کسی اور کو رد کرنا وہ زیادہ سے زیادہ انسان کو گناہگار بنا دے گا. نماز قضا ہو جائے گی, گناہ ہوگا بہرحال. علی کو رد کرنا ایمان سے باہر نکلوا دے گا, کیونکہ کل ایمان ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو سیرت رسول میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہم جو حضور مکرم سے آپ کو نصائح پیش کریں گے ان میں سے بہت کچھ وہ ہیں کہ جو بزبان مطہر علی ابن ابی طالب ہم تک پہنچی ہیں, لیکن ہے وہ سیرت رسول سے متعلق. تو عزیزوں, شب جمعہ ہے اور جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں وہ یہ ہے کہ حسین کے نام پر آنسو بھی بہے اور شب جمعہ کی مناسبت سے دل کربلا پہنچے اور ایک زیارت کا فکر ادا ہو جائے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ. تو آج کی حاضری اور آج کی نوکری قبول ہو جائے. وہ جو ایک ترک زائر نے اس طرح سے کہا کہ جب امام حسین کی زری پر پہنچا, دیکھیں رسول اللہ راضی ہوں گے اگر آپ کی آنکھیں اتنی بھی بھیگ جائیں کہ مکھی کے پر کے برابر تر ہو جائیں. ہاں, تو سرکار ختمی مرتبت کی رضا کے لیے اپنی صداؤں کو آزاد کر کے آج یکم محرم الحرام ایسے پرسہ دینا ہے کہ بس سرکاری ختمی مرتبت اس فرض سے ایسے راضی ہوں کہ وہ بھی تشریف لاتے رہیں. ان کی دختر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی مستورات میں مجلس میں خاص نگاہ کرم ہو کہ وہ ترک ظاہر یہ کہتا ہے کہ میں پہنچا اور اس نے کچھ کہا ترکی زبان میں کہ جو عرب وہاں پر نہیں سمجھ پائے, لیکن کچھ اس کے ساتھ جو ظاہر تھے وہ بڑے دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے. عالم دین بھی تشریف لائے تھے. تو کچھ عراقیوں نے پوچھا ان عالم دین سے کہ یہ کیا کہہ رہے تھے ابھی کہ اتنے چیخ مار کر سب رونے لگے. تو انہوں نے بتلایا کہ شب جمعہ امام حسین کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اے مولا میں بڑا غریب انسان ہوں, بڑی زحمتوں کے بعد آپ تک پہنچا ہوں,
بعض لوگوں نے مجھے کہیں راستے میں چھوڑ بھی دیا, مجھے کہیں گمراہ بھی کر دیا, میں کہیں اور چلا گیا, لیکن میں ڈھونڈتا کربلا مولا کو پہنچ گیا, مولا آپ کی خدمت میں, تاکہ آپ کو شب جمعہ سلام پیش کر سکوں. تو میری اتنی التجا اور آرزو ہے کہ جیسے میں یہاں کو ڈھونڈتا پہنچ گیا نا, اے مولا حسین قیامت میں بھی آپ ڈھونڈتے اے حسین قیامت میں بھی آپ ڈھونڈتے مولا میرے پاس پہنچ جائیے گا, اس لیے کہ میری شفاعت کا انتظام ہو سکے. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. شب جمعہ اس لیے میں زیارت عاشورہ کا جملہ پڑھا ہوں, پروردگار مجھے قیامت میں وارد ہونے والے دن حسین کی شفاعت نصیب فرمانا, کہ جیسے حسین کی شفاعت نصیب ہوگی اور مادر امام حسین کی شفاعت نصیب ہوگی وہی. کسی ہستی کے مصائب امام حسین سے شبیہ نہیں ہے, فقط ایک نبی ایسے ہیں کہ جنہیں تشبیہ دی گئی ہے حسین مظلوم کے مصائب سے, وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام. وہ بھی شباہت اسراء سے, حضرت یحییٰ کا نام بھی اللہ نے خود رکھا, امام حسین علیہ السلام کا نام بھی اللہ نے خود رکھا. حضرت یحییٰ 10 شباہتیں لکھی ہیں علماء نے, میں 3 سے 4 پڑھنے لگا ہوں, پھر ایک جملہ کہوں گا. ایک شباہت یہ ہے کہ حضرت یحییٰ کا سر بھی قلم کیا گیا تھا, اور حسین کا سر بھی قلم کیا گیا تھا. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ, شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھا تھا. قَابِضٌ عَلَى شَيْبَتِهِ, اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا اور 12 ضربتوں سے حسین کا سر تن سے جدا. حضرت یحییٰ کا سر بھی تن سے جدا ہوا, اب عبداللہ الحسین کا سر بھی تن سے جدا ہوا. حضرت یحییٰ کا سر بھی دربار میں لایا گیا, اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کا سر بھی دربار میں لایا گیا. حضرت یحییٰ نے بھی کٹے ہوئے سر سے کلام کیا تھا, حسین ابن علی نے بھی کٹے ہوئے سر سے کلام کیا. یہ ساری شباہتیں ہیں حضرت یحییٰ میں اور امام حسین علیہ السلام میں, لیکن ایک بڑا فرق ہے. فرق یہ کہ میں نے کہیں تاریخ میں نہیں پڑھا کہ حضرت یحییٰ کی شہادت کے بعد ان کی بچی کو تماچے مارے گئے. یکم محرم و حرام اگر صدائیں بلند ہو جائیں تو یہی مجلس کا حاصل ہو جائے گا. خدا کی قسم کیا گریہ ہے آپ پر, سلامت رہیں آپ. ان ماؤں کا شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں اپنی گودیوں میں یا علی اور یا حسین کہنا سکھایا. مولا ہماری غلطیوں کو معاف فرمائیے گا, گناہوں کو معاف فرمائیے گا. شب جمعہ امام حسین پر رونا توبہ کا مقام رکھتا ہے.